تھی اور ان کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، اس چرچ میں زمین کا نشان ہے، گراس جس کو کہتے ہیں، جسے وغیرہ میں کہتے ہیں، اور چرچ کے اوپر نشان رہتا ہے، وہ نصارہ اور عیسائیوں کے غلط عقیدے کے مطابق وہ وہی سولی کا تختہ ہے جس پر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا کر اور موت کے گھاٹ اتارا تھا، پھانسی دے کر، اور یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں۔ اور 25 دسمبر میں آنے والے مہینے کے 25ویں تاریخ کو ان کی اس یاد کو یاد مناتے ہیں نصارہ، اور صلیب میں ایک آدمی لمبا جبہ اور زلفوں کے ساتھ لٹکا ہوا دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو ان کے مخالفین یہود نے سولی کے تختے میں لٹکا کر موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ نصارہ اور عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، اور مجھے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جب ان کے مخالفین یہود ان کو لے کر جا رہے تھے اور سولی پر چڑھا کر موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں لے کر جانے والوں میں ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دیا، اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کو پل بھر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو یہ صحیح عقیدہ رکھنے کو بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور اس شباہت والے انسان کو یہود نے یا صلیب کے سولی کے تختے پر چڑھا کر موت کی گھاٹ اتار کر وہ مطمئن ہو گئے، اور نصارہ نے اسے سچ سمجھ لیا، حالانکہ وہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو مختصر تھے، جو انجیل کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، یہ ایک کر کے اپنی فطری موت پر انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے، اور مخالفت کرنے والے بڑی تعداد میں رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھائے گئے، اور ان کے ماننے والے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، اور ان کی مخالفت کرنے والے بڑی تعداد میں رہ گئے۔ نبی کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے، اور کتاب ہدایت والی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور نبی کی تعلیمات کی مخالفت والی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کرنے والے تھے، وہ اتنا نیچے گرتے ہیں کہ وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت پر اور غریبیت پر جاتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں باپ اپنے ہی بیوی کی جنی ہوئی بچی کو لے جا کر اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کر زندہ بھگل کر جھنجھوڑ کرتا تھا۔ ابو جان کہہ کر بچی کو پکار کرتی تھی، اور اس کے خون کے فوارے اس کے کپڑوں پر پڑتے تھے، لیکن زندہ بچی کو ڈھکیل کر دفنا کر آتے تھے۔ یہاں تک کہ انسان نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے گرتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے 550 سال تک، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نور آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے، اس دنیا کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، اور وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور پھر ہر زمانے کے نبیوں کے پیشانی پر منتقل ہوا، یہاں تک کہ ابرہہ بادشاہ جب کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت کے متولی خواجہ عبد المطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور اس کے 50 دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ خواجہ عبد المطلب کی پیشانی میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا۔ خواجہ عبد المطلب دادا کہتے ہیں کہ میرے پیشانی میں وہ نور جو چمکتا تھا میرے پوتے کے نبوت کا، اس کی وجہ سے اہل مکہ اور اہل حجاز میں میری محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اور جب کبھی قحط سالی یا وبائی بیماری آتی تو مجھے بیت اللہ کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کرتے۔ میری جوانی کا زمانہ تھا، اور اللہ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر کے کہتے، اے اللہ اس نوجوان کے پیشانی پہ جو نور چمک رہا ہے اس کے طفیل اور وسیلے سے رحمت والی بارش برسا دے۔ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ فوراً رحمت والی بارش کا نزول شروع ہو جاتا تھا، اور پھر خواجہ عبد المطلب کو اللہ نے نبینہ اولاد لڑکوں سے نوازا، بہت زیادہ لڑکے تھے،
تو اس دفعہ جبکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ پیدا ہو رہے تھے، خواجہ عبد المطلب متولی کعبہ نے اللہ کے دربار میں نظر مانی، منت مانی کہ اب کی دفعہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں بیت اللہ کے لیے اس لڑکے کو وقف کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اب نظر اور منت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا، اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے اس جوان بیٹے اور کہتے ہیں کہ میرا وہ نور میرے بیٹے حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ، کتنے بیٹوں میں میرے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکنے لگا۔ اور حضرت عبداللہ کے بدن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ تو حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو تمام بیٹوں میں بہت زیادہ دیندار، بہت زیادہ امانت دار، بہت زیادہ صفات والا بیٹا حضرت عبداللہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ کا نکاح اور ان کی شادی مدینہ منورہ کے بازو ایک گاؤں میں، اب وہاں ایک گاؤں ہے، وہاں پر حضرت آمینہ جو شریف خاندان کی شریف بیٹی تھی، ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے سے ہو گیا تو وہ نور جو میرے شوہر کے پیشانی میں میرے بچے کا نور چمکتا تھا وہ منتقل ہو کر میرے پیٹ میں آنے والے بچے میں منتقل ہو گیا۔ اور کہتی ہے کہ جب میرا حمل 2 مہینے میں پہنچا ہے تو میرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہیں باہر سفر میں گئے ہوئے تھے، راستے میں آتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا دیا گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ پہلی دفعہ یتیم ہو کر میرے پیٹ میں حمل کا زمانہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اما جان کہ جب میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں اور عورتوں کی طرح سے جیسے غشی آتی ہے، بے ہوشی آتی ہے، ابکائی آتی ہے، مندی آتی ہے، دے کی کیفیت ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، اس طرح مجھے نہیں ہوا۔ اور فرماتی ہے حضرت آمینہ اما جان کہ جس وقت میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میرے کمرے میں کئی مرتبہ خوشبو کی ڈھیر ہو گئی، میرا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اور کہتی ہے کہ میرا بچہ جب میرے حمل میں پل رہا تھا تو اس وقت 2-3 مرتبہ میں نے روشنی سے منور میرے کمرے میں دیکھا اور اس روشنی میں قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی باقی طاقتیں تھی سپر پاور، ان کی محلوں کو دیکھا۔ اور فرماتی ہے اما جان حضرت آمینہ جب میرا بچہ پیٹ میں پل رہا تھا تو اس وقت میں میرے کمرے میں ایک اجنبی مخلوق آتی تھی جو میرے آنکھوں میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن کسی اجنبی مخلوق جنات کے آنے سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن مجھے پریشانی نہیں ہوتی، اس اجنبی مخلوق کے آنے سے ہمیں اطمینان ہوتا تھا اور طمانینت اور اطمینان اور سکون ملتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مخلوق چلی جاتی تھی، وہ مخلوق فرشتے ہوتے تھے اللہ کی طرف سے، تو وہ جو میری تنہائی میں میری دلجوئی کے لیے بھیجتے تھے۔ فرماتی ہیں حضرت آمینہ اما جان کہ جب میرے حمل کا زمانہ تھا تو میرے مدد کے لیے میرے کو بیچ میں سے اس طرح اٹھ کر جانا نہیں ہے، موبائل شیطان ہے نا، یہ پیٹ میں نہیں دیتا۔ وہاں سے ایک آدمی آیا اٹھ کے گیا اور ابھی موبائل آیا، بند کر دو موبائل کو، کیا ہو جائے گا؟ جب یہ موبائل نہیں تھا تو ہم کیسے جی رہے تھے سکون سے؟ کاہے کا ایمرجنسی؟ 1 گھنٹے کے بعد فون آن کریں گے تو ایمرجنسی کا پتہ چل جائے گا، جہاز بھی ڈوب جائے گا۔ شیطان کو یہ حدیث پسند نہیں ہے کہ کوئی توجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا تذکرہ ہے دنیا کا، جو ہے فانی دنیا کا، کہ فون آیا کسی کا ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ غلط آپ کو۔ تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جب پیٹ میں تھا تو بڑے سکون کے ساتھ حمل کا زمانہ پورا ہو رہا تھا، تو کہتی ہیں کہ جب حمل کا وقت آیا تو میرا بچہ عام راستوں سے، پیشاب کے راستے سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں، ماں کے سامنے کے راستے سے، تو کہتی ہے کہ میرا بچہ پیٹ سے پیدا ہوا اور پیشاب کے راستے سے نہیں پیدا ہوا۔ کہتی ہے میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس وقت دوبارہ وہ روشنی آئی، اب قیصر و کسریٰ سپر پاور
शफाकत के महल के कमरे टूटते हुए मैंने देखे। अब फरमाती हैं कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी रोशनी में मैंने फारिस की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी और उसको पूजा करके एक बड़ी कौम शिर्क में मुब्तला थी, आतिश परस्ती का गुनाह कर रही थी, उस आग को बुझते हुए देखा। फरमाती हैं अम्मा जान जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो पीछे का हिस्सा ऊपर उठाकर घुटने टेक कर हथेली जमीन पर रखकर माथा टेक कर सजदे की हालत में पैदा हुआ। अब कहती है मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसके दोनों कंधों के दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली चमड़े की मुहर देखा। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने वो मेरे शौहर का नूर चमकता हुआ मेरे बच्चे के पेशानी में देखा। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मुझे अल्लाह की तरफ से रहती आवाज़ आई कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने देखा कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे की दाया वो हलीमा सादिया होगी जो बनु साद के कबीले से ताइफ से ऊपर के गांव से आएगी। मेरे बच्चे की दाया का पूरा बायोडाटा मुझे बता दिया गया। और फरमाती है मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो कभी उसके पेशाब और पाखाने को मैंने नहीं देखा और उसके हया की जगह को मैंने नहीं देखा। जब मैं बच्चे की तरफ देखती तो कोई चीज ऐसी आती पर्दे की तरह से जो उसके हया की जगह को ढांक लेती थी। और कहती है मेरा बच्चा जब कभी बोलो बराल और पेशाब और पाखाना करता तो मुझे ऊँग सी नींद आ जाती थी हल्की सी और मेरा बच्चा पेशाब पाखाने से फारिग हो जाता और उस वक्त में कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाता बजाय बदबू के और पेशाब और पाखाने को जमीन फट कर निकल लेती और फिर मेरी ऊँग और नींद खत्म हो जाती। कहती है कि मेरा बच्चा बड़ी शान और शौकत के साथ दुनिया में आया तो मैं समझ गई कि मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि मेरा बच्चा बातिल को खत्म करने के लिए हक का झंडा लेकर आ रहा है। और बड़े नाजो नाम के साथ दूध पिलाकर पालती रही और ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब ने उनकी मदद के लिए उम्मे अहमद की नाम के बांदी को उनके मदद के लिए साथ में रख लिया। यहाँ तक कि अरब के दस्तूर के मुताबिक 8वें दिन अतराफ के करियों से नॉन पोल्यूशन एरिया से गाँव से दाया आया करती थी और अरब के कबीले वाले अपने पैदाशुदा इब्तिदाई नौज़ायदा बच्चे को उनके हवाले करती और वो दाया ले जाकर 2 साल 2.5 साल और मुद्दत रज़ान दूध पिलाने की मुद्दत गाँव में रखकर गाँव की पुरसुकून फिजा में पाल पोस कर परवरिश करके दूध पिलाकर वापस लाकर देती थी। इसके लिए उनको मुआवजा और इनामात दिए जाते थे। तो 8वें दिन दस्तूर के मुताबिक रिवाज के मुताबिक हज़रत आमिना अपनी बच्चे की दाया की इंतजारी में थी और उनको बता दिया गया कि तुम्हारे बच्चे की दाया बनु साद के कबीले से हलीमा सादिया आएगी। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं अपने कबीले से चली तो मेरे साथ 7-8 दाया और भी चली और सारा काफिला अपने खच्चर और ऊँटनियों के साथ और रास्ते के सामान के साथ चल रहा था। मेरा खच्चर इंतहाई लागर बरीक कमजोर था और जो है मेरी ऊँटनी के थन सूख चुके थे और जो है मैं और मेरा शौहर और मेरा अपना बेटा और कुरैश खानदान की एक बच्ची जिनका नाम शैमा था वो मेरे पास दूध पी रही थी। तो हम चारों का काफिला ज़ादे राह के साथ अपने खच्चर पर बैठकर लगड़ते आहिस्ता आहिस्ता काफिले के साथ जा रहे थे। और अरब में उस जमाने में भी अखलाक का ये हाल था कि वो साथ की तमाम दाया रुकते रुकते इनको साथ लेकर लेकिन दोस्ते डांटते डपटते कि कैसा खच्चर लेकर आ गई, कैसी ऊँटनी लेकर आ गई, वहाँ अरब के बच्चे कोई और न ले जाए। इसलिए कोसते कोसते उस दाया हलीमा कहती हैं कि मुझे रुक रुक कर साथ लेकर के आई और तमाम जैसे ही मक्के मुकर्रमा में वो काफिला दाखिल हुआ तो एक मालदार तरीन अरब मक्के मुकर्रमा के खानदान के बच्चों को मालदार बच्चों को अपने गोद में ले लिया और फिर मैं खाली रह गई और मेरे लिए सिर्फ यही एक बच्चा जो पेट में रहते हुए 2 महीने की मुद्दत में यतीम हो चुका था, वो यतीम बच्चा था आमिना के गोद में जिसका बाप दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। तो कहती है कि मैंने मेरे शौहर से मशवरा किया कि क्या
آئے ہیں خالی جا کر تانا سننے کی بجائے اگر آپ کی رائے ہو تو اسی بچے کو لے لیا جائے، تو اللہ نے قدرتی طور پر ان کے باپ جو ہے ان کے شوہر اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کے زبان سے اس وقت یہ جملہ نکالا، حلیمہ لے لو کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے یہ بچہ برکت والا ہو۔ اسی وقت اللہ نے ان کی زبان سے جملہ نکالا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں آئی تو مجھے لگا کہ بڑی دیر سے حضرت آمنہ میرے انتظار میں ہے، اور پہنچتے ہی مجھے نام کے ساتھ بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا، تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اور میں نے نہیں بتایا کہ جو ہے میرے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آئے، میرا خچر لاغر، میری اونٹی کمزور۔ میں جب پہنچی تو مجھے حوالے کیا حضرت آمنہ نے اپنے بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے وہیں بیٹھ کر اپنی چھاتی سے جیسے ہی گود میں لیا تو جو میرا خچر جو کمزور تھا، لاغر تھا اور ہڈی چمڑی کا جانور تھا، ایک ساتھ پرپا ہو گیا لمحوں میں، اور میری اونٹنی کے ٹھن بھرا گئے تو میرے شوہر نے دودھ نکھارا، اور ہمارے بچے جو کئی دن سے پپا پاپا سے بلبلا رہے تھے ان کو دودھ پلایا، اور جو ہے خود پیا، میں نے پیا، اور میرا ٹھن میری چھاتی بھر آئی تو میں نے جی بھر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سامنے دودھ پلایا۔ پھر حضرت آمنہ نے بہت ساری ہدایات جاری کی، دیکھو اور بچے کی طرح سے میرا بچہ نہیں ہے، میرے بچہ کے پورے دوران حمل کے واقعات سنائے، اور پھر بڑے بیٹا پورا بتایا کہ مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اس سے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اور میرے بچے کو لے جا کر پورے 2-2.5 سال میں کوئی خراش بھی نہیں آنی چاہیے، بڑے ناز و نام کے ساتھ اس کو پالنا چاہیے، بڑے انعامات کے ساتھ۔ حضرت ام ایمن جو باندھی وہ کہتی ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن دستور کے مطابق اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ کے حوالے کر رہی ہیں، اور حضرت حلیمہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے پوری تفصیل ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ماں ہونے کی وجہ سے دور تک گھر سے باہر نکل کر جب تک دائیں حلیمہ کی سواری غائب نہیں ہو گئی کھڑے ہو کر دیکھتی رہی اپنے بچے کو، مادرانہ جو ہے شفقت سے محبت کی نگاہوں سے بڑے انعامات سے ہدایات دے کر روانہ کیا۔ حضرت دائیں حلیمہ کہتی ہیں کہ اب میرا خچر اتنی اسپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ جو قافلے کی دائیں آئی تھی آتے ہوئے رک رک کر میرا خچر آ رہا تھا، تو جاتے ہوئے کہیں اسی حالت کا سامنا نہ ہو اس لیے جو ہے جلدی سے وہ نکل چکی تھی، ان کو بچے مل گئے تھے۔ تو دائیں حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا خچر اتنی تیزی کے ساتھ دوڑا کہ ان آگے چلے جانے والے قافلے کو میرے خچر نے اوورٹیک کر دیا، اور میری ساتھ والی دائیوں نے مجھے چیخ و پکار کر کے رکوایا، میں بھی رک گئی کہ آتے ہوئے اخلاق کے ساتھ مجھے لے کر آئی تھی، اس لیے اب مجھے بھی رکنا چاہیے۔ وہ پوچھنے لگی تم نے جانور بدل لیا، تم نے خچر بدل لیا، تم نے اونٹنی بدل لیا، کیا ہوا اتنی تیزی کے ساتھ تم دوڑی جا رہی ہو؟ تو فرماتی دائیں حلیمہ میں نے کہا کہ جب میں نے جس بچے کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ کر آ گئی تھی میں نے گود میں لیا تو اللہ نے برکات کا ظہور شروع کر دیا۔ میں جب آ رہی تھی راستے سے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑیوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جب آ رہی تھی تو آتے ہوئے گھاس بالکل خشک تھے، اب ہریالی میں تبدیل ہو گئے۔ میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ابر ہمارے قافلے کے اوپر سے سایہ کرتے ہوئے آ رہا ہے، جہاں ہم رکتے ہیں وہ رک جاتا ہے، جہاں ہم چلنے لگتے ہیں وہ چلنے لگتا ہے۔ کہتی ہے دائیں حلیمہ کہ میں ان دائیوں کے ساتھ میں واپس اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچی، اور حضرت آمنہ کے ہدایات کے مطابق بڑے ہی ناز و نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے کو میں نے پالا۔ اور فرماتی ہے کہ جب بچہ ذرا سا چلنے پھرنے لگا تو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میں نے محمد کو کچھ دور گھر سے باہر کھیلنے کے لیے کھلی فضا میں آسمان کے نیچے بھیجا۔ تو ایک دن ہمارے بعد جو ہے ہماری بچی شیبہ آئی دوڑتے ہوئے، کہا امی جان بھائی جان کے ساتھ ایک کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ بھاگ کر دائیں حلیمہ آئی اور ڈانٹنے لگی شیبہ کو کہ اتنی دور تک دھوپ میں لے کر آ گئی۔ تو شیبہ نے کہا امی جان ہم دیکھ رہی تھی کہ جو ہے جہاں بھائی جان جاتے ہیں وہاں ابر سایہ کرتا ہے، اور جو ہے اچانک سے کوئی اوپر سے مخلوق آئی اور بھائی جان کو زمین پر نیچے لٹا کر سینے
سینے کا اور اوپن ہارٹ سرجری کر کے اور دل کو نکال کر آسمان سے لائے ہوئے برتن اور پانی میں دل دلا کر صفائی کے بعد پھر سے رکھ کر آپریشن کو سیکھ کر چلے گئے. اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس واقعے کی وجہ سے کانپ رہے تھے اور پیشانی پر پسینہ آ چکا تھا. اور اللہ کی طرف سے یہ 40 سال میں جو پوری انسانیت قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کی طرف سے طے شدہ کامیاب طریقے زندگی کا پابند بنا کر نمونہ بن کے ساری انسانیت کو بلانے کی نبوت کی ذمہ داری جو دی جانے والی ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری چل رہی ہے. اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے کہا یاد ہے حلیمہ نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے ناز و نام کے ساتھ پالنا, یہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, کوئی واقعہ پیش آیا ہے جنات کی طرف سے یا کسی اور مخلوق کی طرف سے, چلو جلدی سے اور جا کر حلیمہ کے حوالے آمینہ کے حوالے کر دیں گے. تو میں قاتل ناخواستہ میرے دل میں چاہت تھی کہ یہ بچہ میرے پاس اور رہے. تو پہلی مدت 2.5 سال کی پوری ہو رہی تھی, میں اس بچے کو لے کر سامان کے ساتھ میں پھر خچر اور الٹی کے ساتھ اس وقت 4 تھے اور 5 کے ساتھ میں میرا اپنا بچہ شیماء میرا شوہر اور میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہم پھر مکہ مکرمہ پہ پہنچے. اور جیسے ہی مکہ مکرمہ پہ پہنچے تو وہاں کی فضا میں کووڈ-19 چل رہا تھا اور جو ہے حیضہ اور نعزہ چل رہا تھا, وبائی بیماری چل رہی تھی. تو حضرت آمینہ کی زبان سے بے اختیار نکلا حضرت حلیمہ کو دیکھ کر, حلیمہ تم تک خبر نہیں پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں کادرا اور طے اور جلاب کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہ بیماری بچوں پر زیادہ اثر کرتی ہے, تم کو تو ایسے وقت میں میرے بچے کو اور زیادہ اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. حضرت حلیمہ کہتی میں نے شوہر کی طرف دیکھا کہ میرا دل تو چاہتا تھا, میں آپ کے جبر کی وجہ سے لے کر آئی ہوں. دیکھیے حضرت آمینہ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا بچہ اور زیادہ وہاں رہنا چاہیے تھا. تو حضرت دایا حلیمہ کہتی میرے شوہر نے گردن ہلا کر کہا یہ دوبارہ لے لو. حضرت آمینہ نے دوبارہ اپنے بچے کو پیار کر کے واپس کیا کہ جاؤ مزید اپنے گاؤں کی نان پولوشن پر فضا علاقے میں رکھ کر پرورش کر کے لاؤ تاکہ میرے بچے پر یہاں کی وبائی بیماری کادرا اور حیضہ کا اثر نہ ہو. اور پھر انعامات کے ساتھ واپس کر دیا. تو حدیث پاک کے مطابق پہلی مدت 2.5 سال اور دوسری مدت 2.25 سال, پونے 4 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا 5 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کی مدت میں حضرت دایا حلیمہ کے پاس رہے. اور پھر مستقل طور پر حضرت دایا حلیمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ کر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کرتی ہیں. اب عمر شریف 5 سال کی ہو رہی ہے اور حضرت آمینہ نے ان کو گود رکھ کر بڑے پیار و محبت کے ساتھ 1 سال پالا. دوبارہ اللہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو رہے ہیں اور 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ دنیا سے جا رہی ہیں. اور حضرت ایمن ایمن اس بچے یتیم و یسیر بچے کو جو آپ سے اب تک باپ سے یتیم تھا اب ماں سے بھی یسیر ہو گیا, لے کر کے بڑی محبت کے ساتھ پالنے لگی. اور خواجہ عبد المطلب نے تاکید کی اس بچے کا باپ بھی چلا گیا اور اس بچے سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. اب اس بچے کو پیدائش سے پہلے تم ساتھ رہتی تھی, بڑی محبت کے ساتھ پالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. حضرت ایمن نے پالنا شروع کیا اور خواجہ عبد المطلب دادا متولی کعبہ بڑی ہی محبت کے ساتھ بڑے ہی اہتمام سے ان کی نگرانی کر کے پرورش کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ آگے بڑھ کر 9 سال کی مدت میں 6 سال میں حضرت آمینہ کی دوسری مرتبہ یتیم ہوئے, تیسری مرتبہ خواجہ عبد المطلب کی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اور اب تیسری مرتبہ یتیم ہو رہے ہیں. تو خواجہ عبد المطلب نے اپنے سارے بچوں کو بلا لیا, عباس کو, جعفر طیار کو اور ابو طالب کو اور سب کو بلا لیا اور کہا دیکھو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرا بچہ عبداللہ کا بیٹا محمد عبد المطلب کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ اس کی پرورش کا حق میرے جانے کے بعد میرے بچوں میں ابو طالب کو ہوگا, اور کوئی میرا بیٹا اس بچے کی پرورش کا مطالبہ نہ کرے. میں وصیت کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں. یہ نصیحت اور وصیت کر کے خواجہ ابو طالب جاتے ہیں. تیسری مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو رہے ہیں. یہ 9 سال کی عمر ہے. خواجہ ابو طالب حضرت
حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے والد بزرگوار اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ عبد المطلب کے وصیت کے مطابق نصیحت کے مطابق اپنے بھتیجے کو اپنے گود لے کر گارڈین اور کفیل بن کر کے ان کی پرورش شروع کرتے ہیں۔ یہ بچپن کا زمانہ ہے، بلوغ سے قریب کا۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے، اور بچوں کی طرح سے میری طبیعت میں شرارت نہیں تھی، اور بچوں کی طرح سے میری طبیعت میں چنچلا پن نہیں تھا، اور بچوں کی طرح سے میرے بچپنے میں مجھے بے حیائی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گلی میں میں نے دیکھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ادھر سے ادھر منتقل کر رہے تھے اور سر کو زخم سے اور گوشت سے بچانے کے لیے اپنی ایذان کو اتار کر گول کر کے، جیسے مستری لوگ کرتے ہیں کام کرنے والے، گول کر کے سر پر رکھ کر اس پر پتھر رکھ کر لے جا رہے تھے۔ تو میں نے بھی دیکھا دیکھی اپنے ایذان کو نیچے سے اتارنا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ نہیں 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 نہیں، اور میری ایذان میرے بدن سے چپک گئی اور اترنے نہیں لگی۔ تو فرماتے ہیں بچپن سے میری حفاظت کی گئی اور بچوں کے مقابلے میں میرا بچپنا اللہ کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ خواجہ ابو طالب کی پرورش میں 14-15 سال قریب البلوغ کے عمر میں آتے ہیں۔ تو ایک باپ کو جس طرح اپنے بچے کے جوان ہونے پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرے جیتے جی کچھ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں پیروں پر کھڑے ہو جائے اور کچھ تجارت کے کمانے کے خود کفیل ہونے کے اور یہ گر سیکھ کے۔ اس سے خواجہ ابو طالب اس زمانے میں تجارت کرتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، امپورٹ بھی کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کا مال لے جا کر شام کے بازار میں بیچتے تھے، اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں، اور وہاں کا مال لا کر یہاں کے بازار میں بیچتے تھے، اس کو امپورٹ کہتے ہیں۔ اپنے جوان بھتیجے کو ساتھ میں لے جانے لگے، یہاں تک کہ اسی زمانے میں بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے اور جو ہے وہ بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا کہ شام سے 100 کلومیٹر پہلے ایک سایہ دار درخت کے نیچے خواجہ ابو طالب نے اپنے قافلے کا پڑاؤ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، کھانے پینے اور سستانے کے لیے سامان اتارا تو دور ایک کھجور کی چھات کی جھوپڑی سے ایک آدمی بوڑھا خرامہ چل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قافلے کے امیر سے میری گزارش ہے کہ بڑی دور سے مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آج رات کے کھانے کی دعوت میری طرف سے ہے، کھانا میرے گھر کا ہے۔ ان کا مطلوب اور ان کا مقصود اور ان کا معشوق حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عیسائی پادری تھے جو انجیل کی روشنی میں جانتے تھے کہ آخری نبی خاتم النبیین اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلے میں ادھر سے گزریں گے۔ وہ انجیل میں لکھا ہوا تھا یہاں اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالیں گے، تو ان کے انتظار میں کئی سال سے وہ وہاں انتظار کر رہے تھے۔ تو اصل مقصود اور مطلوب اور جو ہے معشوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن پورے قافلے کی دعوت دی کہ دعوت دوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی آئیں گے میرے گھر اور میں جی بھر کر ان کی زیارت کروں گا۔ لیکن حضرت ابو طالب جو رئیس القافلہ تھے، مشورے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا جوان تھے، مضبوط تھے، قوی تھے، اللہ نے ان کو اور مردوں کے مقابلے میں 100 جوانوں کی طاقت دی تھی، اس لیے سامان کے حفاظت کے لیے ان کو روک کر قافلے کو لے کر گئے۔ تو کھل کر وہ بحیرہ راہب کہنے لگے کہ میرا معشوق اور میرا مطلوب تو وہ نوجوان تھا جس کو آپ چھوڑ آئے، یا تو اس کو بھی بلا لیجیے یا نہیں تو کھانا لے کر ہم وہاں چلے جائیں۔ آج ابو طالب نے ان کو بلا لیا اور دسترخوان میں وہ شریک ہو گئے اور جو ہے وہ بحیرہ راہب پادری کھانا بھی کھلا رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھری عشق کی نگاہوں سے دیکھے بھی جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد کھانے سے فراغت کے بعد قافلے کو بھیج کر خواجہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر تنہائی میں مشورہ دیا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح آپ آئیں گے سامان تجارت کے ساتھ اور شام جائیں گے تو اس دفعہ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کی سازش کریں گے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ نہ لے جائیے، میرے پاس اگر مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو چھوڑ جائیے، یا نہیں تو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ
मुकर्रमा में भेज दीजिए। किताबों में लिखा है, तो तुम्हें सीरत के अंदर आज अबू तालिब ने उनको एक और साथी को तय करके मक्के मुकर्रमा वापस भेज दिया और खुद शाम जाकर तिजारत करके वापस लौटे। तो इधर वही जमाने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल हो रही है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा के शौहर ये कुरैश खानदान की एक पाकीदा खातून खदीजतुल कुबरा जो उम्मुल मोमिनीन बनने वाली है, वो पाकीदा शरीफा खातून थी, अल्लाह के नबी की ज़ौजे मुतहरा उम्मत की माँ बनने वाली है। तो अल्लाह ने उनकी भी हिफाजत की। तो उनके शौहर का इंतकाल होता है तो वो बेवा होती है, और अरब के दस्तूर के मुताबिक शौहर और बीवी, भाई और बहन, बेटी और माँ, मर्द औरत के साथ उस जमाने में स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर के दर्जे में औरत अपना माल लगाती थी और मर्द जाके बाजार में तिजारत करता था। हजरत खदीजा अपने शौहर के साथ तिजारत करती थी, तो बेवा हो गई। तो वापस आने के बाद हजरत खदीजा ने रिक्वेस्ट लेटर पेश किया, दरखास्त नामा पेश किया ख्वाजा अबू तालिब के पास, मैं भी आप ही के खानदान कुरैश खानदान की एक पाकीदा खातून हूँ, आपको इत्तला पहुँच चुकी है, मेरे शौहर का शरीक हयात का लाइफ पार्टनर का इंतकाल हो गया है और मैं अब अकेले हो गई हूँ, इसलिए मेरे लिए तिजारत के लिए एक साझेदार पार्टनर चाहिए। आपसे दरखास्त है कि आपके भतीजे मोहम्मद तो तिजारत में बड़ी महारत और जो है बड़ी दयानत, अमानत, सदाकत और अदालत ये सारी खूबियाँ पैदा कर चुके हैं, और जो है मेरा उनके साथ कर दें पार्टनर, ये बिजनेस पार्टनर कर दें। तो हजरत ख्वाजा अबू तालिब चाहते थे कि मेरे बच्चे ने अब ट्रेनिंग ले लिया है, अब खुद ओन बिजनेस करे और अपने पैर पे खड़े होकर अकेले जाकर आए, चाहते थे, दिल में तमन्ना थी। लिहाजा उस दरखास्त को कबूल करके पार्टनरशिप डीड तैयार करके वर्किंग पार्टनर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्लीपिंग पार्टनर हजरत खदीजतुल कुबरा को मांग हजरत खदीजतुल कुबरा ने दिया और एक माहिर गुलाम को साथ में दिया, और चचा ने अपने भतीजे की हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी गुलाम को दिया। तो 3 अफराद का काफिला वोन बिजनेस के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। और शाम में जब गए तो अल्लाह ने नबूवत का वक्त करीब आ रहा है, तो बरकतों के थाने खोल दिए। वो जो हजरत हलीमा के शौहर ने कहा था कि ले लो, आज है हो सकता है आज है इस बच्चे की वजह से अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल दे, तो वो बरकत के थाने खुल गए। नबूवत का वक्त करीब आ रहा है। कोई मुनाफे के साथ वापस लौटने से पहले पूरे हिजाज के गलियों में डंका बच चुका कि मोहम्मद ऐसा नौजवान सालेह और सादिक अमीन बच्चा है कि जिसको अल्लाह ने तिजारत में बड़ी जबरदस्त नफा दिया है। वापस आए तो आगरा रिक्वेस्ट लेटर हजरत खदीजतुल कुबरा ने पेश कर दिया हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, चचा से और अबू तालिब से, कि आपका बड़ा एहसान है कि आपने मुझे बिजनेस पार्टनर दिया। अब मजीद आपसे दरखास्त है कि मैं बेवा हो गई हूँ, अकेली हो गई हूँ, मुझे लाइफ पार्टनर भी दे दीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ निकाह कर दीजिए। तो अरब के दस्तूर के मुताबिक औरत की उम्र ज्यादा और मर्द की उम्र कम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और 15 साल जायद हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र की थी। दोनों को बिठाकर भाइयों से जा पड़े तैयार हजरत अब्बास और दूसरे भाइयों से मशवरा करने के बाद बेहतर सहने काबा में बिठाकर ईजाब कबूल करके निकाह और ज़ौजियत में दिया। यहाँ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज लाइफ का और बाद निकाह की जिंदगी का हिस्सा शुरू होता है। और अब हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ लाइफ पार्टनर बनकर हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ओन बिजनेस शुरू कर चुके। अब तक तो पार्टनरशिप में थे और अब शोहर होने के बाद बीवी का माल शोहर का माल दोनों एक सा होता है। तो अपने बीवी का माल जो उनका माल हो गया लेकर अपना ओन बिजनेस करने लगे और बड़ी खुशगवार जिंदगी दोनों की गुजर रही थी। 15 साल तक हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 40 साल आपकी उम्र होने जा रही है, नबूवत का वक्त करीब आ रहा है। 40 साल में वो
ذمہ داری جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انسانوں کو اللہ کی طرف سے طے شدہ کامیاب طریقے کی طرف نمونہ بن کر بلانے کی جو دی تھی، وہ ذمہ داری دینے کا وقت آ رہا ہے۔ 38 سال کی اس وقت عمر ہے۔ اما جان حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کبھی مجھے حبہ برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت والی خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے جب 38 اور 37 کی عمر میں پہنچے تو اب جو ہے نبوت کا وقت قریب آنے کی وجہ سے تعلق مع اللہ کی کیفیت بڑھ رہی ہے، خلوت کا مزاج بڑھ رہا ہے، مراقبے کی کیفیت بڑھ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے دنیا سے کم تعلق اور ادھر کا تعلق کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ تو اما جان عائشہ خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتہ 3 دن 8 دن کے کھانے کا سامان لے کر مکہ مکرمہ سے باہر غار حرا میں چڑھ کر اوپر وہاں سے وینٹیلیٹر سے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے بیت اللہ کو، اور اپنا باطنی مقام بڑھ رہا تھا اور نبوت کے شان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں تعلق مع اللہ سے، یہاں تک کہ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو اچانک سے رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تاج پہنانے کے لیے نبوت کا، وہ ذمہ داری دینے کے لیے نبوت کا جو اب تک کے نبیوں کو دی گئی آ گئے، اور جو ہے پہلی وحی لے کر آ گئے۔ علم کے ساتھ میں پہلی وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ کے نبی پر یہ اجنبی واقعہ تھا، فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں جانتا، فرمایا اللہ کے حکم سے پڑھیے، پڑھا، اور جیسے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا جبرائیل نے پڑھ کر سنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ وحی لے کر آتے تھے تو میرے بدن کی ہڈیاں تر 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 کر کے آواز کی وجہ سے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے بجنے لگتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر چلے گئے پہلی وحی جو ٹھنڈی کی کیفیت کی طرح سے میں کانپ رہا تھا، اور جلدی سے گھبراتے ہوئے میں گھر آیا تو میری شریک حیات زوجہ مطہرہ جو ہر پل میری راحت کا خیال رکھتی تھی کہنے لگی انک لتصل الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ تو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ کوئی ہرگز شرارتی کسی مخلوق کی طرف سے واقعہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی واقعہ ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ یہ وحی کا نزول شروع ہوا ہے، اب آپ نبی بنا دیے گئے، اب آپ پر نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، اب آپ پر نبوت کی ذمہ داری لائی گئی۔ اور دوسرے دن 3 مہینے تک اس وحی کے بعد وقفہ تھا، پھر دوسری وحی آئی اور اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرانے اور اللہ کے بشارتوں کی طرف دعوت دینے اور اللہ کی طاقت بتانے کا حکم ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت اتری۔ اللہ کے نبی ہر زمانے کے نبی کی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت کی ذمہ داری کا آغاز کیا اور شہر کعبہ میں کھڑ کر اپنے خاندان کو بلایا، یا معشر قریش قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے قریش میرے خاندان والو، اللہ کی طاقت کو مان لو، اللہ نفع نقصان اور بیماری اور صحت اور عافیت و دین کے مالک ہیں، کرنے والی ذات وہی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ مان لو اللہ کی طاقت کو، یہ زمین و آسمان کے مالک اللہ ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ الواحد القہار۔ اللہ کی طاقت اور بڑائی کو بیان کرنے لگے تو وہی ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہوا تھا کہ ایک سے نبوت کی ذمہ داری کا بلانے کا وہ کامیاب طریقے زندگی کا آغاز ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وہ فارمولہ ہے جو قرآن کی شکل میں اتر رہا ہے، اور وہ پروسیس آف لائف ہے، وہ لائف اسٹائل ہے، اور وہ فارمولہ ہے، وہ پروسیجر ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹرن ہے انسانوں کی کامیاب زندگی کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اب تک ہوا، ماننے والے ایک طرف مختصر اور مخالفت کرنے والے ایک طرف بڑی تعداد میں۔ ماننے والوں میں سب سے پہلے جوانوں میں حضرت ابو بکر اور عورتوں میں
ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور جوان بچوں میں حضرت علی، اور غلام میں حضرت بلال اور زید بن حارثہ، اور ادھر سے مخالفت کرنے والوں میں ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، بڑے بڑے سورما درجے کے کفار مکہ ادھر طرف میں اور بڑی جماعت ادھر طرف میں. اور وہی ہوا کہ ماننے والوں نے ماننے میں شہادتیں پیش کی صحابہ نے، اور مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے نبی ستائے گئے جیسی شکل سے مخالفین کی طرف سے، وہ ساری شکلوں سے اکیلے میں ستایا گیا. مجھ پر جادو کیا گیا، مجھے زہر دیا گیا، مجھے گالی دی گئی، اور مجھے جو ہے سجدے کی حالت میں اونٹ کی گوٹھی اور روجڑی لا کر کھینچ کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور مجھے پہاڑ کے نیچے بٹھا کر چٹان نکل کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آخر کار مجھے ہجرت کے راہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ رہا ہے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا، قریش کے تمام قبیلے والوں نے بنو ہاشم نے مل کر اور یہ طے کیا کہ ہم ہر قبیلے سے ہر حلقے سے ایک آدمی جا کر محمد کے گھر کا محاصرہ کریں گے. صبح کو جب وہ نکلیں گے تو نعوذ باللہ ان کو قتل کر کے ختم کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں کچھ پیسہ دے دیں گے پورے ان کے گھر والوں کو، اور وہ اکیلے ہم سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پلاننگ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا. تو میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ رہا ہے. یہ 14 سال سے لے کر کے 13 سال تک ہجرت کی رات تک، اب تقریباً 53 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زبردست حالات سے آزمائش سے گزرنا پڑا. یہی زمانہ تھا 3 سال تک بیت اللہ کی شہر میں آقا کو اپنے چچا اور خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ تو کتب سیر میں لکھا ہے کہ اتنا ترسایا آقا کے خاندان کی عورتوں کی چھاتیاں سن گئی، اور بچے دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور بلند کی آواز کو سن کر کفار مکہ کے سخت ترین دل میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی. اور میرے دوستو یہی واقعہ تھا، اور یہی زمانہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے تنگ آ کر عاجز ہو کر کہ کسی امید کو لے کر طائف گئے تھے کہ وہاں کے لوگ ایمان قبول کریں گے، لیکن طائف کے لوگ بدبخت نے اور زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے زیادہ ستایا، پتھر برسائے. اور وہی وقت تھا کہ اللہ نے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا، اور طائف 2 پہاڑوں کے درمیان انتہائی ٹھنڈا شہر تھا، اور پہاڑ کی چوٹیوں میں جو ملک الجبال آ گئے کہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو جو ستایا اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اگر کہیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر چکی کے پاک کی طرح سے پیٹ دیا جائے گا. طائف والوں کو اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، فرمایا کہ نہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ انجانوں میں ایسا کر رہے ہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد تیرے وحدانیت کا اقرار کرے گی اور تیرے اکیلے ہونے کا ڈنکا بجائے گی، اس سے جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. آقا کے سامنے طائف کا واقعہ پیش آیا. یہی زمانہ تھا جب آقا کو حد درجہ مکے والوں نے ستایا، تو اس دلارے اور پیارے کی تسلی اور دلجوئی کے لیے اللہ نے آسمان میں اپنے عرش کے پاس بلایا تھا، جہاں تک آج تک کوئی نبی نہیں جا سکا. حضرت جبرائیل آئے اور روحانی حضرت کے پھوپھی کے مکان سے لے کر مطاف میں لے کر آئے، پھر مطاف سے جو ہے غلاف میں بٹھا کر اور بیت المقدس کے صحن میں لے کر گئے، اور وہاں تمام انبیاء کو آسمان سے نیچے اتارا گیا. اور اس دن اللہ نے اپنے حبیب اپنے پیارے کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا. سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین پر اتارے گئے، اور بیت المقدس کے صحن میں میں بھی کبھی گیا تھا بیت المقدس میں، تو میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتب سیر میں لکھا ہے کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آدھے جھکے ہوئے رکوع کی حالت میں، اور کچھ لوگ سجدہ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اتحیات میں. تو اپنے رفیق سفر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معلوم نہیں تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت موسیٰ ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسحاق ہے، یہ ادریس ہے. نبیوں کا نام لے کر بتایا، اور پھر فرمایا آج اللہ تعالیٰ آپ
کو انبیاء کی ابتدا میں امام بنا کر شرف اور مقام اور مرتبہ اور پرسٹیج عطا کرنے والا ہے. اور پھر بتایا کہ جو ہے یہ جو کھڑے ہیں یہ ان کی نماز ہے, یہ جو آدھے رکوع میں ہے یہ ان کی نماز ہے, یہ جو سجدے میں ہے یہ ان کی نماز ہے. ہر نبی کو ہماری پوری 2 رکعت کی 1 رکعت کی 2 رکعت کی نمازوں کی الگ الگ شکلوں سے نماز دی گئی تھی. اچانک سے اعلان ہوگا نبیوں کے لیے کہ سب بندی کرو, تمام انبیاء سب بندی کریں گے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کا طریقہ سکھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھائیں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت کر کے امام الانبیاء کا شرف حاصل کریں گے. اور پھر وہاں سے تمام انبیاء کا عروج ہو جائے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں بٹھا کر پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان میں عرش کے سامنے جا کر اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہے, اس آگ کے پاس کھڑے ہو کر جبرائیل جن کی جسامت اور جن کی حیبت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ جب کھڑے ہو جائیں دنیا کے بیچ میں تو 7 زمین کے نیچے ان کے پیر کا حصہ اور 7 آسمان کے اوپر ان کے سر کا حصہ, اور یہ پر دائیں طرف پھیلاتے تو ساری دنیا کا آدھا حصہ ان کے پیر میں ان کے پر میں چھپ جائے, اور دائیں پیر بائیں طرف اگر پیر پر پھیلا دے تو بائیں طرف چھپ جائے. ایسا قوی الجسامت فرشتہ کہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آگے جائیے, میں نہیں آ سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اب تک ساتھ تھے, کبھی بھی آگے بھی ساتھ آ تو کہتے ہیں اگر یہ پھل میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ کے نور کی وجہ سے. اور جو ہے اس مقام پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ہجرت کے لیے بلایا. معراج کا واقعہ پیش آتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سیدھے ہر اس حکم کے بعد اپنے عاشق جو قیامت تک ایسا عاشق نہیں پیدا ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں. اور وہ ایسا عاشق ہے جب انہوں نے سنایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا بس چون چلا نہیں کی, در عشق چون چلا کا بادشاہ, عشق کے اندر چون چلا نہیں, یہ ٹھوک تیاری کی, سامان لیا, سواری کی اور اپنے بنات کو لیا اور چل دیے, پوچھا نہیں کہ کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ کر انہی دشمنوں کے درمیان میں اللہ نے آنکھوں میں غبار چھوڑ کر دھول جھونک کر کے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. آقا آئے اور علی کو چھوڑ کے آئے کہ علی صبح کو جب یہ لوگ ہے میرے نہ نکلنے پر دروازہ کھٹکھٹائیں تو نکلو. اور کفار مکہ اسلام اور نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے, سچا اور امانتدار کہتے تھے, اور ان کی امانتوں کی پوٹلیاں نام کے ساتھ تھی. وہ حوالے کر کے آئے تھے کہ صبح جب تم باہر آؤ تو ان کے نام لے کر ان کی امانتوں کو حوالہ کر دینا, کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مال دے کر یہاں سے چلا گیا. امانتدار کے حوالے کرنے کا انتظام کر کے آقا آئے حضرت ابوبکر کے ساتھ, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر غلام کو اور جانوروں کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 480 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک آج سے 1450 سال پہلے وہ سنگلاخ پتھروں میں اور وہ سنگلاخ تپش والی ریتوں کے اندر اور یہ قافلہ اور شاخ کے ساتھ جا رہا ہے, اور کبھی پیدل کبھی جو ہے سواری میں اونٹنی میں. اور حضرت ابوبکر کے بارے میں کتب سیر الصحابہ میں لکھا ہے یہ ایسے عاشق تھے, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ اچھل کود کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اس عاشق میں قربان جائیے اس عاشق کے معاشقانہ جواب پر یا رسول اللہ میں ساتھ چلتا ہوں. اہل مکہ میں آپ کی تلاشی کا اعلان ہو چکا ہے, آپ کا زندہ یا آپ کے جو ہے مردہ کوئی لاش لا کر کے دے دے تو عرب کی بہترین عورت اور عرب کا سب سے بڑا اس کو مان لیا جائے گا. وہ دشمن آپ کا تعاقب کر رہے ہیں, اس سے مجھے خیال آتا ہے دائیں چلتے ہوئے کہیں بائیں سے آپ پر حملہ نہ ہو جائے, میں اچھل کر بائیں آ جاتا ہوں, اور بائیں چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہیں آگے سے آپ پر حملہ نہ ہو جائے, آگے آ جاتا ہوں. اس عاشقانہ منظر کے ساتھ یہ قافلہ چلتا ہے. وہاں روزانہ وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ کے 13 سال کے زمانے میں مدینہ منورہ سے انصار صحابی آ کر کے اسلام قبول کر کے واپس جا رہے تھے, اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تھا. اور وہ قافلہ روزانہ
جو ہے خدا کے پاس میں آ کر جو ہے اپنے معشوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درخواست کر کے آتے تھے، اتنی تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں، مدینہ منورہ آ جائیے، ہم آپ کو پلکے بچھائیں گے اور خدمت کریں گے۔ آنے کا انتظار کر کے شام کو جاتے تھے، آج بھی حسب معمول انتظار کر کے چلے گئے تو ایک یہودی نجومی اپنے کتاب کی طرف سے جانتا تھا کہ آج کا دن آقا کے آنے کا دن ہے، اور آقا کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تو زور سے جاتے ہوئے انصار مدینہ کو بلایا، آ جاؤ تمہارے مطلوب اور معشوق آ گئے۔ تو فلک کے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے پاس پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور 8 دن تک مدینہ منورہ شہر کا جائزہ صحابہ سے لیتے رہے اور ترتیب و انتظام کرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ چھوٹی چھوٹی مدینہ منورہ کی بچیاں آ کر کے ترانے کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، اور آ کر کے ہمارے اوپر چوتھی رات کا بدر چاند شروع ہو گیا اور بڑی خوشی سے استقبال کر رہی تھی، اور انصار صحابہ پیچھے جا رہے تھے۔ مدینے والے 8 دن تک رہے اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور جمعے کا دن آیا تو مسجد جمعہ کی بنیاد ڈالی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مسلسل اتر رہا ہے، اور 3 دن کے بعد حضرت علی امانت حوالے کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور انصار صحابہ پلکے بچھا رہے ہیں، اور عاشقانہ منظر ہے۔ ہر صحابی چاہتے ہیں خبر اہل مدینہ کہ میرے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے اور میرے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ اس زمانے میں ان کو گوگل ڈیسٹینیشن میپ دیا گیا تھا اس اونٹنی کو، اور وہ اونٹنی گھومتے آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رک گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت چونک گئی، اور تمام جو ہے صحابہ کبار صحابہ ان کی قسمت پر رش کرنے لگے کہ وہ جو ہے اللہ کی طرف سے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ میرے شیخ حضرت خطیب الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس میں نے 10 سال دیوبند میں گزارا ہے، وہ حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام صاحب، حضرت مولانا شاہ فراؤ الحق صاحب، حضرت قاری سید صدیق صاحب، حضرت قاری حبیب حسن صاحب، مولانا سعید خان صاحب، اور مولانا شیخ یونس صاحب، مولانا طلحہ صاحب، اور مولانا سلمان صاحب کے استاد تھے میرے شیخ۔ اور انہوں نے میوات میں حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سب سے پہلے 17 سال تک پیدل اور سواری جماعتوں نے گلی گلی میں میوات میں دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کام کیا، بندے والی مسجد کے علاقے میں۔ تو میرے دوستوں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے صحبت یافتہ تھے، تو یہ سیرہ کا جو ہے مدینہ منورہ میں وہ اسی خاندان سے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان سے میرے شیخ تھے۔ تو میرے دوستوں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کی جگہ خریدی باضابطہ، اور سہل اور سہیل کی جگہ، اور پھر مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی مسجد نبوی کی، اور خود شریک ہو کر مسجد نبوی کی تعمیر کری۔ پھر 10 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے، 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال تک مکی زندگی گزری۔ معراج اور شوق ابی طالب بائیکاٹ اور طائف کا واقعہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور مدینہ منورہ آئے 53 سال میں، اور 10 سال یہاں رہے، اور اس درمیان میں 90 ہجری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کر جو ہے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور مکہ مکرمہ فتح ہو کر دوبارہ جس مکے کو چھوڑ کر آئے تھے، چابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، اور اللہ کا حکم آیا، ان اللہ یامرکم ان تؤتوا الامانات الی اہلھا، وہی اتر رہی ہے، اور 40 سال کی عمر میں شروع ہوئی تھی، یہاں تک کہ آخری آیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانے میں اتر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل کر دیا گیا۔ دین صرف نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، دین جو ہے عقیدے کا نام ہے، کہ جو باتیں اللہ بتا رہا ہے بغیر کسی دلیل کے آنکھوں سے نظر آئے بغیر ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدے کا شعبہ پہلا شعبہ، اور دوسرا شعبہ نماز روزے زکوٰۃ اور حج کا شعبہ، اور تیسرا شعبہ لین دین اور ترکہ قرضہ اور جو ہے یہ انسان کے درمیان کے حقوق کا شعبہ، اور
چوتھا شعبہ اخلاق کا شعبہ اور آپس کے معاشرتی حقوق کا شعبہ. یہ 5 شعبے کا نام دین اسلام ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وحی کی شکل میں اتاری گئی. اور مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں کفار مکہ آ کر بار بار حملے کرنے کے پر سازش کر رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیفنس صحابہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دفاع کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہے ڈیفنس اور ایک لفظ ہے افنس. اور ہمارے نوجوان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جہاد جو ہے یہ حملے کو نہیں کہتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلا وجہ کسی کفار پر جو ہے وہ حملہ نہیں کیا ہے. کفار مکہ آتے تھے احد میں، کفار مکہ آتے تھے بدر میں، کفار مکہ آتے تھے احزاب میں، اور صحابہ پر آپ کا حملے کی سازش لے کر آتے تھے. تو اپنے آپ کو بچانا یہ ورلڈ لیول میں انٹرنیشنل لا ہے ہیومن رائٹس کا کہ کوئی کسی پر حملہ کرے تو وہ انسان اپنا بچاؤ کرنے کا فطری حق رکھتا ہے. یہ وہی تھا جس کو ڈیفنس کہتے ہیں، افنس نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر سب سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر بجٹ وہ ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کے بچانے کے لیے ملٹری اور اس کے بچانے کے لیے ہتھیار. تو اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر افنس نہیں کیا تھا، آپ نے حملہ نہیں کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا. کفار کی طرف سے افنس حملہ ہوتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈیفنس کرتے تھے. 14 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت کی 10 سال کے اندر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں آخری اپنے حج کے لیے. اور حجۃ الوداع میں یہ دین کامل مکمل ہوتا ہے. حج کا فتویٰ دیتے ہیں، واپس سفر کے آخری ہفتے میں آتے ہیں. درد سر اور ہلکا بخار شروع ہو رہا ہے اور یہ بخار تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے. کبھی افاقہ ہو رہا ہے تو منبر پر تشریف لا کر آخری نصیحتیں فرما رہے ہیں. سفر کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں، ان کے گھر میں، ان کی باری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں. میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت اور تفسیر ہے. میں نے کوشش کی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کی وفات تک کی سیرت کو بیان کرنے کی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میرے اور تمہارے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر کے آپ کو بھیج کر ہمارے درمیان میں اللہ نے ایمان کی دولت نوازا. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. میں نے بہت ساری انگین نعمتیں دی. اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، لیکن میں نے سب سے بڑی نعمت جو تم کو دیا ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں بھیج کر ان کے واسطے سے تم کو ایمان کی دولت دی. یہ ایمان، یہ دین اسلام 5 شعبوں پر ہے. عقیدے کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ. یہ 5 شعبوں کے نام دین اسلام ہے اور اسی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر نمونہ پیٹرن ہے. ہماری میری آپ کی ساری انسانیت کی کامیابی اللہ کو مان لے اور اللہ کی مان لے اور اللہ کے نبی کو مان لے اور اللہ کے نبی کی مان لے. کو اور کو، اللہ کو اور اللہ کی، اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی. یہی دین کا خلاصہ ہے. اس کو مان کر جو شخص زندگی پوری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اس کو چھوڑ کر کفار کا طریقہ، نمرود کا طریقہ، آج ہمارا نوجوان اس کے بال کس طرح کے ہیں، اس کے گلے میں چین ہے، اس کے کان میں کمبل ہے، اس کے ہاتھوں میں کڑا ہے. وہ یہود و نصارہ جو ملعون و مردود ہیں، جنہوں نے فلسطین میں لاکھوں ہماری ماں بہنوں کا خون بہایا، بچوں کا خون بہایا، ان کا طریقہ ہمارا نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اختیار کر رہا ہے. اور اللہ کی مدد آ جائے گی. یہ حالات اتنی مدد سے اور اتنی خاندانیں اور اتنے دعوت کے کام کے باوجود جو خوف و ہراس کا
کا ماحول اور دشمن کا تسلط اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے دعوت دے دیا اگر تم میرے طریقے کو چھوڑ کر دشمنوں کے طریقے پر زندگی گزارو گے، سن لو تمہاری طبی دعاؤں کی قبولیت اٹھائی جائے گی، تم پر دشمن کا خوف و ہراس طاری کر دیا جائے گا اور دشمن کا تسلط تمہارے اوپر ہو جائے گا۔ دیکھ لو حالات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیشین گولیوں کے مطابق پھر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس میں میرے دوست میری اور تمہاری کامیابی اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملا ہوا دین جو 5 شعبوں کا دین ہے اس میں رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر زندگی اختیار کریں، چھوڑیں ویسٹرن کلچر کو، تھوک کر چھوڑیں، اور وہ تھوکا ہوا طریقہ ہے اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کے فین پر کر زندگی گزارو نوجوانوں، اور اس کے لیے 3 کام جو آپ کو کرنا ہوگا، موت تک وہ 3 کام کرتے رہیں گے تو اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کی بھی ماننے والی زندگی ملے گی، اللہ کے نبی کی بھی مانیں گے اور اللہ کے نبی کی بھی مان کر زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے 3 کام کرنا ہوگا، اور 3 تو 3 تا سے یاد رکھو، الف با تا، سب سے پہلے تا 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 3 تا، پہلی تا دینی تعلیم کی تا، دینی تعلیم حاصل کرو، مکتب میں جوان بچے بڑے، سفید داڑھی والے، لال داڑھی والے، کالی داڑھی والے، سب علماء سے تعلق پیدا کر کے دینی تعلیم حاصل کرو۔ دینی تعلیم کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا۔ دینی تعلیم علماء سے ملے گی، علماء سے تعلق مضبوط کرو، تمہارے اور علماء کے درمیان میں دوری پیدا کرنے کی ایک لابی ہے یہود و نصارہ کی جو سازش کر رہی ہے، اور محلے محلے میں گلی گلی میں علماء کے خلاف فضا پیدا کر کے عوام کو علماء سے رشتہ توڑنا چاہتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میرا اس کام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ماحول سے نکل کر مسجدوں میں آئے اور اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی نیت سے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی سے آئے، اور پھر یہاں مسجد کے ماحول میں رہ کر دینی غفلت اور دین دوری اور دین بیداری ان کے اندر سے دور ہو جائے، اور دینی طلب اور طلب ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے عالم سے تعلق رکھے، پوچھ کر مسائل کے راستے سے دین اپنی زندگی میں لائے، اور وقتی زندگی دینی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو کیا ہوگا، اس لیے موت تک دین کو لے جانے کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے اللہ والوں کی صحبت چاہیے۔ یہ دین تا ہے، دینی تعلیم کی تا، دعوت و تبلیغ کی تا، اور علماء اور اللہ والوں کی صحبت کی تا، یہ 3 تا اگر زندگی میں ہے تو 5 شعبوں کا کامل و مکمل دین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں کے بعد صحابہ کے واسطے ہم تک پہنچایا، اور یہی دین اللہ کی طرف سے اب سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ کی طرف سے طے شدہ طریقہ ہے۔ اسی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، نبی رسول اور پیغمبر بنائے گئے، اور یہ دین جب تک اللہ کو باقی رکھنا ہے چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو دینی تعلیم سے جڑو اور دعوت و تبلیغ سے جڑو۔ یہ محنت دعوت و تبلیغ کی مولانا الیاس صاحب کی ایجاد نہیں ہے، میرے شیخ اپنی زبان سے بتاتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب ایسے تڑپتے تھے بننے والی مسجد میں تہجد کے وقت میں جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتے وقت آواز آتی تھی، اور فرماتے تھے وہ انتہائی ہڈی چمڑی کے علاوہ تیسری چیز ان کے بدن میں کوئی چیز تھی تو وہ امت کا غم تھا۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، روتے تھے پھاڑے مار کر کے۔ میرے شیخ نے فرمایا مولانا الیاس صاحب کو اللہ کے نبی نے وہ مدینہ منورہ جا چکے تھے اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے کے لیے، وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ مولانا الیاس صاحب نے اپنی طرف سے کام نہیں شروع کیا، 100 سال پہلے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، مولانا الیاس جائیے اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ مولانا وہ میرے شیخ فرماتے تھے، میرے شیخ خادم ہوتے تھے تو میرے شیخ کا نام مولانا مفتی محمود حسن تھا، تو شیخ نقل کر کے بتاتے تھے مجلس میں کہ مجھے بلانے کے لیے 7 مرتبہ ان کو لقمت کی وجہ سے تکلف ہوتا تھا، نقل کر کے بتاتے تھے مولوی محمود یوں کہتے تھے مجھے بلانے کے لیے، اتنا تکلف اور
कमजोर इंसान अल्लाह के नबी के हुक्म पर आए देवबंद में और अपने असातिदा हजरत शेखुद्दीन से और हजरत मौलाना किफायतुल्लाह साहब से कहा मुझे इस तरह की बशारत आई हुई है और मैं कमजोर इंसान, नजरीक इंसान, जुबान की लुकनत वाला इंसान, मैं कैसे पूरी दुनिया में काम करूंगा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मुफ्ती आजम जिन्होंने तालीमुल इस्लाम लिखा, उन्होंने मुराकबे के बाद मौलाना इलियास साहब से फरमाया मौलाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर कीजिए। आका ने फरमाया मौलाना इलियास जाइए हिंदुस्तान में, अल्लाह आपसे पूरी दुनिया में दीन का काम देगा। ये नहीं फरमाया कि पूरी दुनिया में दीन का काम करो, ये फरमाया कि दीन का काम अल्लाह पूरी दुनिया में आपसे लेगा। तो आपके फरमान पर गौर करो। दुनिया ने देख लिया कि 100 साल में पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहाड़ों के पीछे, आसमानों के पीछे, समंदरों के पीछे हजरत मौलाना इलियास साहब की मेहनत पहुंच गई। और आज वो मौलाना इलियास साहब कभी इब्तिदाई दौर में गवाह जाहिल बेवादियों के सामने बैठकर कहते थे बेवादियों तुम मेरी तरतीब पर लग जाओ, अपनी जान अपने माल के कुर्बानी के साथ अपनी तरबियत और इस्लाह के लिए मस्जिद के माहौल में आ जाओ। जब वक्त आएगा अल्लाह ताला तुमसे लंदन में, अमेरिका में काम देगा। तो वक्त आ चुका, आज भी इस वक्त भी अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में बेवाद की जमातें अपनी जान, वही अपना डंडा, वही अपनी पकड़ी और वही अपना गठरी लेकर के सारी दुनिया में फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये काम मेरे लिए भी जरूरी, आपके लिए भी जरूरी, आज जवानों के लिए भी जरूरी, औरतों के लिए भी जरूरी। आज ये काम सबके लिए, हम इस्लाम के मोहताज हैं। ये काम इख्तियारी नहीं है कि ऐलान के बाद कुछ लोग उठकर चले जाते हैं। हम में से हर एक के लिए दावत का काम जरूरी है। इसलिए दीन तालीम और दावत और तबलीग की मेहनत और फिर अल्लाह वालों और उलमा से ताल्लुक और सोहबत, ये तीन काम में लगे रहेंगे। अल्लाह दो चीज अता करेंगे, इस्तिकामत की दीन, मौत तक दीन पर बाकी रखेंगे। हिदायत के बाद जलालत और गुमराही, ये कुल क़यामत का जमाना फितनों का जमाना है। शबीयत है और महदवियत है, शियत है, कादियानियत है, गौहरशाही है, एक्स मुस्लिम है, इत्तेहाद बैन मज़ाहिब है। क्या फितने आ रहे हैं दुनिया के अंदर। सोशल मीडिया के रास्ते से दो शक्लों में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की जवानी को तबाह करने की अनथक कोशिश और लाबियां काम कर रही हैं। या तो सोशल मीडिया में गुनाह है, शराब है, अकल है, नशा है, ड्रग्स है और सारे गुनाह सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है, या तो सारे गुमराह करते हैं। इसलिए ये बहुत नाजुक दौर है। कोठी और बंदा कार का जमाना नहीं है, अब जमाना है ईमान की हिफाजत का। मौत तक बड़े हिदायत के बाद गुमराही से बचते हुए हम हिदायत के साथ और मौत तक चले गए और ईमान पर हमारा खातिमा हो गया तो दुनिया भी हमारी कामयाब, आखिरत भी हमारी कामयाब। मुमिन की जिंदगी का खुलासा और आका इसीलिए भेजे गए थे सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में चली जाए और सारी इंसानियत हिदायत पर मौत तक बाकी रहे और सारी इंसानियत का खातिमा ईमान पर हो। इसी के आका भेजे गए। आका के मिशन खत्म नबूवत की वजह से कि आका आखिरी नबी बनाए गए और उम्मत के हर फर्द पर ये दावत के काम की, नबूवत पर काम की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुंतकिल की। इसलिए मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी जात की इस्लाह और अपनी जात में दीनदारी लाने के लिए और पूरी उम्मत में दीन को पहुंचाने के लिए अपनी जान अपने माल के कुर्बानी के साथ मौत तक हमको लगे रहना है। अब बताएं कि कौन कौन इंशाअल्लाह 4-4 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए, अंदरून और बैरून के लिए, इज्तिमा से पहले और इज्तिमा के बाद की मेहनतों के लिए जल्दी करें इंशाअल्लाह। कोई जाने की फिदा न बनाए, जाने की फिदा न बनाए, बैठ जाए दुआ में शरीक होकर जाए। बताएं जल्दी से इंशाअल्लाह दोस्तों। और वक्त भी हो रहा है, हमको अब हल्का भी करना है, तशकील और दुआ भी करनी है। जल्दी बताएं, जमाते बताएं, हल्के वाले जल्दी बताएं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और आप आगे खड़े होकर लिखने माशाअल्लाह, देखो माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह 5 महीने के लिए बैरून के लिए माशाअल्लाह मस्जिद कुरैश से एक जमात इंशाअल्लाह। और बताओ जवान रख के बताओ, जवान खड़े हो जाए तो पूरी दुनिया इंशाअल्लाह चलो बताओ जल्दी से, कोई देर से बातें कर रहे हैं, बताओ जल्दी से, खड़े होकर बताओ। इससे भी खड़ा माशाअल्लाह, जल्दी बताओ और बताओ, जल्दी बताओ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। देखो ये हमारे नौजवान ने इजाजत किया, अल्लाह जान में काम के भाई कानून तो दावत के काम के लिए मरकज है पूरे इलाके का। जल्दी से सारा बचवा खड़ा हो जाए माशाअल्लाह।
کھانے کی کھلانا بنا اللہ قبول فرمائے نام میں مال میں برکت ماشاءاللہ قریب میں 4 مہینے کی اور بتاؤ جوان لڑکے بھی بتاؤ اسٹوڈنٹس بھی بتائے ماشاءاللہ کرو اللہ قبول فرمائے کھانا ہے لے جانے والے اللہ ہے ماشاءاللہ بولا تمہارا آگے نہیں ماشاءاللہ مسلمان جماعت بیرون کے لیے دو بار عبد المتین ماشاءاللہ اور بڑے عبد المتین یہ بزرگ کا نام نہیں لکھا گیا ہے سفید بولے ہم اللہ والے زمان سے قبول ہو جاتے تھے کرسی والے بھی بیٹھا ماشاءاللہ کرسی والے بھی بیٹھا ہاتھ اٹھا کرسی والے کو اور زیادہ بتانا چاہیے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں جلدی بیٹھا کرسی والے ادھر کرسی والے بھی بیٹھا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جان میں مال میں برکت ماشاءاللہ مجاہد 5 مہینے کے لیے ماشاءاللہ جماعت پوری ماشاءاللہ اور لکھا اور لکھا جلدی سے وہ ستون کے پیچھے بھی ہے ماں بھی کوئی کھڑے ہوئے نام لکھے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے 2 مہینے کے رسولات کی جماعت ماشاءاللہ دو ماشاءاللہ آجا اللہ قبول فرمائے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے اور کھڑے ہونا جلدی کھڑے ہونا جب تک کھل نہیں کھڑے ہو کے میں دعا نہیں کرنی ماشاءاللہ حسین کا 5 ماہ کی ہے ماشاءاللہ ایک جماعت اللہ قبول فرمائے 5 ایسے لڑکے پھر ایک بتا رہے تو یہ علامت ہے بیٹھ جاؤ کی زبان اسی ہے 5 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ جلدی سے اور بتاؤ اللہ قبول فرمائے 4 مہینے کے سردار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور بتاؤ دوستو اور بتاؤ جلدی بتاؤ انشاءاللہ بہت ہونے والا ہے دعا بھی کرنی ہے ہر کبھی لگنا ہے ماشاءاللہ ہمارے امیر صاحب 5 مہینے کی ایک جماعت 5 مہینے کی ایک جماعت نئی پیٹ کے امیر صاحب ماشاءاللہ دیکھو کیسے بزرگ لوگ اللہ کے راستے میں چل ماشاءاللہ ہم بتاؤ جی ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اور بتاؤ ادھر سے نام نہیں آ رہا ہے ہر طرف سے علماء بھی بتائیں علماء سفر نہیں کرنا ہے جلدی بتائیں ماشاءاللہ یہ تو علماء کا شہر ہے مفتی سہیل صاحب ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے اور بتاؤ دوستو اور کھڑے ہو ماشاءاللہ دیکھو علماء ابھی 1 سال سے 3 سال میں چل رہے ہیں اور علماء کی زندگی تو کوئی اللہ کے راستے میں ہے نا اور 3 سال کے لیے چل رہے ہیں کتنی بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ افضل دکھائے نہیں تمہیں ان کے لکھے جی نظر جماعت ماشاءاللہ 4 ماہ کی 2 جماعتیں یہ ہے بہادر ہے نا 2 جماعتیں ماشاءاللہ اور بتاؤ جلدی 5 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ بلدان پیٹ ہفتے سے ماشاءاللہ داخل ہوئے اور بتاؤ دوستو اور بتاؤ جلدی بتاؤ ماشاءاللہ سب کو چلنا ہے کوئی کسی کو خراب نہیں ہے معذورین کی تشکیل ہو رہی ہے وہاں پر اور نہیں زبان نہیں ہاتھ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کے لیے زبان کے لیے محتاج نہیں سب سے کام کہتا ہے ابھی ہمارے شہر میں بھی آگے کی زبان گروپوں کی 17 نوجوان تھے یہ بڑے میاں لے کر چل رہے تھے اور وہ ان کا بیان کرتا تھا وہ جو ہے ٹرانسلیشن کرتے تھے اللہ کام لینے والے بچوں سے اللہ کام لے لیتے ہیں کبوتروں سے کام لے لیتے ہیں اور بکریوں سے کام لے لیتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اس کو اللہ منتخب کر لے ماشاءاللہ اور بتاؤ دوستو کل صبح نقد چلنے کی ماشاءاللہ ہمارے دعوت کے کام میں نقد بھی ہے ادار بھی ہے اور جو پیدل بھی ہے سواری بھی ہے اور بتاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتاؤ جلدی بتاؤ حضرت مفتی صاحب بھی بتائیں مفتی عبدالرحمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے دوستوں میں سے ساتھوں میں وہ بھی چلیں ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بھی چلتے ہیں اصل میں کیا بالکل
नहीं मुझे तो नहीं मालूम बोली तो कल खबर है इस्तेमा नाम नहीं है पिंडाल की चौड़ाई का, सफ़ों की लंबाई का और वज़ू खाने सिंजा खाने की सहूलतों का। हज़रत जी ने ऐसे होता है, हज़रत जी फरमा कहते थे इस्तेमा नाम नहीं है पिंडाल की चौड़ाई का, सफ़ों की लंबाई का और सहूलतों का इस्तेमा नाम है। इस्तेमा से पहले अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अपनी माल की कुर्बानी के साथ अपनी तरबियत और इस्लाम के लिए चलकर वापस आने वाली जमातें और इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में नूर और देर के लिए चलने वाली जमातों का जाने वाली जमातें वापस आने वाली जमातों की वापसी और रवानगी के जोड़ और दोनों के जुड़ने को इज्तिमा कहते हैं। इज्तिमा इसको कहते हैं। मेवात की जमात कैसा है ना? ये लोग जो है मेवात वाले मुझे चेहरे से नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके यहाँ से काम को शुरू किया, अल्लाह इनकी कुर्बानियों की याद रखकर सारी दुनिया में काम को करे। सब याद है कि इंशाअल्लाह आत्मा को इज्तिमा से पहले हर घर से इज्तिमा की मेहनत के लिए जो है फर्ज निकलेंगे इंशाअल्लाह। और आत्मा को इज्तिमा से पहले ना जा सके तो बात के लिए अभी से तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मकामी काम में जुड़े रहे। हमारे अकाबिर फरमाते मकामी काम ये रेल की हिंदी की तरह से आदमी आँख के बगैर कान के बगैर जुबान के बगैर जी जा सकता है, लेकिन बैक बोन में अगर खराबी आ गई तो जीना पसंद नहीं करता। वो कहता है इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ, इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये मकामी काम जो है हमारे लिए रेल की हिंदी की तरह से चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मौत तक चलते रहेंगे तो दीन जिंदगी में बाकी रहेगा। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। मस्जिदों में यासीन पढ़ के दुआओं का एहतमाम करें और ख़वातीन को भी कहें। ये हमारे अल्लाह वालों का तरीका है कि ज़ाहिरी तदबीर के साथ साथ बातिनी तदाबीर, दुआओं का एहतमाम, एतिकाफ का एहतमाम, रोज़ों का एहतमाम और यासीन पढ़कर दुआ करने का एहतमाम। ख़वातीन को भी इसमें हिस्सेदार बनाएं। कहें कि आप लोग भी रोज़ा रख के दुआ का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बना या सय्यिदना या मौलाना या गायत रब्बतिना या खालिक़ अनफुसिना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुग़निना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अलत ज़ालिका बिना फ़क़द अनता वलियुना वाहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अहदिना सजदना अल्लाहुम्मा अहदिना वाहदि बिना अल्लाहुम्मा इजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा अहयि दीन कुल्लहु फी जमील आलम कुल्ली। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हे अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा। हे अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। हे अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, आसी हैं, मुजरिम हैं, यतारी मुजरिम हैं। हे अल्लाह तूने हमें दीन में मदीन की दौलत अता फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हे अल्लाह इन नियामतों को छोड़कर अख्तियार के तरीके पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हे अल्लाह इस दुनिया दीन को माफ फरमा। हे अल्लाह इस दुनिया दीन को माफ फरमा। हे अल्लाह तू हमें अपना बना ले। हे अल्लाह तू हमारा हो जा। हे अल्लाह तेरा बनने के लिए जिन सिफात की जरूरत है वो सिफात हमारी जिंदगियों में पैदा फरमा। हे अल्लाह तेरी ज़ात का यकीन पुख्ता से पुख्ता
مضبوط سے مضبوط طاقت عطا فرما اے اللہ اسباب کا یقین نکال کر تیری ذات سے ہونے کا یقین ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے اے اللہ تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں نماز روزے زکات اور حج کا پابند بنا دے اے اللہ ہماری عبادتوں کو عادت بنا دے اے اللہ ہماری عادتوں کو عبادت بنا دے اے اللہ ہماری عبادتوں میں قبولیت کے صفات پیدا فرما دے اے اللہ تو ہمیں ذاکر و شاکر بنا دے اے اللہ ذکر کی برکت سے اللہ تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ ذکر کی برکت سے کیفیت احسان والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ تیرے نام لینے کی لذت ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمیں علوم نافعہ عطا فرما دے اے اللہ نقصان دینے والے دین بیداری دین دوری والے علوم ضارہ سے اے اللہ ہماری نسلوں کی ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما اے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ موت سے پہلے اپنے حقوق بھی ادا کروا لے اے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے حقوق کو جان جان کر ادا کر کے بری ہونے میں ہماری مدد فرما اے اللہ یہ جان کے مال تیری دینی امانتیں ہیں اے اللہ تیرے اپنی ذات کی اصلاح تربیت کے لیے اپنی جان اپنی مال کی قربانیوں کے ساتھ اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو تیرے اور دوست کے لیے قبول فرما لے اے اللہ تو اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ اپنے گھروں کو گھر عطا فرما اے اللہ اپنے نکاح نوجوان بچے اور بچیوں کو جن کے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے اے اللہ وجوہات کو ختم فرما کر اے اللہ نے وہ سارے جوڑے مہیا فرما کر جلد سے جلد نکاحوں کا انتظام فرما اے اللہ بے احسان سب کو حلال روزی برکت والی سنان والی عزت والی عافیت والی سہولت والی نصیب فرما حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ہم کو خوشگوار زندگی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ہم کو اولاد صالح عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو متی و فرما بردار بنا دے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اے اللہ امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانی کو اے اللہ بچے اور بچیوں کی جوانوں کی جوانی اے اللہ جوان بچیوں کی جوانی کو دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما اے اللہ کسی بھی وجہ سے جو ہمارے جوان بچے اور بچیاں باہر چلے گئے اے اللہ تو ایمان کی کو توفیق تو نے جو دیا تھا اس چنگاری کو شعلہ بنا کر دین کی غیرت اور حمیت پیدا کر کے واپس لوٹا دے اے اللہ پورے عالم کی دین کی اشاعت اور حفاظت کی جتنے شکلیں ہیں اے اللہ مساجد مکاتب قرآنی مدارس دینیہ خانقاہیں جماعتیں جمعیتیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ نالوں دیوبند کی اے اللہ بندے والی مسجد کی اے اللہ مدارس سہارنپور کی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی عالمی اے اللہ ملک کی تمام دینی مراکز اور تحریک و تنظیموں کی حفاظت فرما اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی بالخصوص فلسطینی اور ہمارے ملک کے مسلمانوں کی تو محافظ بن جا اے اللہ وہ ہمارا محافظ بن جا اے اللہ اس ملک میں امن و امان پیار و محبت کی فضا پیدا فرما اے اللہ اپنے جلالیت کو تعصب کو نفرتوں کو دوریوں کو ختم فرما اے اللہ بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرما قومیت جہتی کا ماحول پیدا فرما اے اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں اجتماع اور جوڑ اے اللہ ہو رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ ہر گھر میں پل پل میں تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل فرما اے اللہ انسانیت کو زندہ فرما دے اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما اے اللہ جن بھائیوں نے اے اللہ نام لکھایا ہے دور و دیر کے لیے اے اللہ ان کے چلنے میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے گھر والوں کو ان کے لیے معافی بنا دے اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم فرما دے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ سہولت کا آسانی کا معاملہ فرما اے اللہ فضل کا احسان کا کرم کا عفو کا معافی کا بخشش کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب
سب کو اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو دینی تعلیم سے جوڑ دے. اے اللہ پوری امت کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑ دے. اے اللہ پوری امت کو علماء سے اور مقبول بندوں سے جوڑ دے. اے اللہ ہم سب کو مقبول بندوں میں شمار فرما. یہاں بھی وہاں بھی مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر عمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے بھائی بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے. اے اللہ کہنا چاہتے ہو نہ کہہ سکے ہو یہاں اندر کہیں گے. اے اللہ سب کے جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے حبیب کے صدقے فضیل و وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قدوتنا و قوت اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجمع بہت بڑا ہے, مسافت بہت وقت لگتا ہے, اس کو حلقہ لگانا ہے. آپ علیہ السلام کے لیے